نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اعراض کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ اوائڈ کرنا ناپسندیدہ حالات کو، ناپسندیدہ بات کو۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی سے ریلیٹڈ بات کو کنٹینیو کریں گے اختلاف کے وقت، یعنی کہ جب کسی چیز میں اختلاف ہو تو کیسا معاملہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں جانیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اختلاف زندگی کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مختلف اسباب سے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح عام لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح مخلص اور مومن کے درمیان بھی اختلاف پیش آتا ہے۔ اختلاف کے ہونے کو روکا نہیں جا سکتا، یعنی کہ کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف کے باوجود آدمی اپنے آپ کو صحیح رویے پر قائم رکھے، یعنی کہ جیسے کہ ہماری لاسٹ ٹاپک میں بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی چیز ناپسندیدہ ہے، کوئی بات پسند نہیں آئی، کوئی چیز پسند نہیں آئی، کوئی کھانا پسند نہیں آیا، تو کیا کرنا ہے؟ فائٹ نہیں کرنی، آرگومنٹ نہیں کرنا، آرام سے اوائڈ کر کے وہاں سے نکل جانا ہے۔ مومن وہ ہے جو اختلاف کو نیت کا مسئلہ نہ بنائے، اختلاف کو اسی دائرے تک محدود رکھے جہاں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ ایک معاملے میں اس اختلاف کی وجہ سے کسی کو ہر معاملے میں غلط سمجھ لینا، ایک معاملہ میں اختلاف پیش آنے کے بعد اس کو منافق، بدنیت اور غیر مخلص کہنے لگنا، یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے۔ یہ بات جو ہے بڑی غور طلب ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ یعنی کہ سم ٹائم کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں نا، کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر سم ٹائم کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اگر آپ نے کسی کو کال کی، ہو سکتا ہے اس وقت اس کا زیادہ ٹائم جو آپ کا موڈ ہے گپ شپ لگانے کا، آپ کو اس نے تھوڑا ٹائم دیا، اس کے پیچھے اس کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، تو آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ کہنا شروع کر دیں یہ تو ہے ہی بد اخلاق ہیں، یہ تو بات ہی نہیں صحیح سے کرتی، ان کو تو بات صحیح کرنے کا طریقہ نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے گھر گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے، جو کہ آج کل کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ہر بندہ، چاہے وہ گھر کی لائف ہے، چاہے وہ باہر کی لائف ہے، اپنی اپنی جگہ بزی ہے۔ تو اگر آپ بغیر بتائے گئے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو غیر موافق حالات ملتے ہیں، وہ بندہ آپ کی امید کے مطابق نہیں پورا اترا، تو بغیر کسی شکوے کے آپ واپس آئیں اور بعد میں بھی کوئی اعتراض نہ کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم پھر جیسے ابھی ہم نے اس ٹاپک میں دیکھا، ایک کسی نے غلطی کی نہیں تو پھر بس اس کو سارے ریوارڈ ایک ہی لڑی میں پرو کر اس کے گلے میں ڈال دیے، اور فیوچر میں اس کی اچھی بات میں بھی میل میخ نکالنے شروع کر دیے۔ یہ ہے انسانی نیچر، لیکن یہ اسلامی نیچر نہیں ہے۔ اس بات کو غور سے دیکھیں، کیونکہ اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ غیر اسلامی ہے۔ اختلاف پیش آنے کے وقت تعلقات ختم کرنا صحیح نہیں، یعنی کہ اگر ایک چیز میں اختلاف ہے
دو بھائیوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان، دو فرینڈس کے درمیان تو کیا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ پھر بس کہیں کہ دیٹس دی اینڈ، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، جیسے کہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی پڑھا کہ بہترین ہے وہ شخص جو اختلاف کے باوجود دوسروں میں مل جل کے رہتا ہے، اس سے جو کہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اپنی لائف کو الگ سے کر لیتا ہے کہ بس مجھے دوسروں کی باتیں سہنا نہیں ہے، میرے اندر پیشن نہیں ہے، تو بس میں علیحدہ سے ہو جاتا ہوں، مجھے کسی کو ملنے کی ضرورت نہیں، تو وہ غلط ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اختلاف والے شخص سے سلام کلام بند کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا کسی بھی حال میں درست نہیں۔ موجودہ دنیا میں ہر چیز برائے امتحان ہوتی ہے، اسی طرح اختلاف بھی امتحان کے لیے ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اختلاف کے وقت سخت محتاط رہے، وہ مسلسل کوشش کرے کہ اس سے کوئی ایسا غلط رد عمل ظاہر نہ ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اختلاف کے وقت انصاف پر قائم رہنا، یعنی کہ اگر اختلاف بھی ہے پھر بھی بات انصاف کی کرنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بلا شبہ ایک مشکل کام ہے مگر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں ہر درست کام عبادت ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام میں انسان ایون کہ تکلیف ضرور ہوتی ہے، اگر وہ کر لیتا ہے، اس مشکل سے گزر جاتا ہے، تو اس کا وہ کام، وہ اس کی ایفرٹ جو ہے وہ عبادت میں شامل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اختلاف اور نزاع یعنی کہ تنازع، جھگڑا کی صورت پیش آنے کے باوجود آدمی اپنے دل کو دشمنی اور انتقام کی نفسیات سے بچائے، اختلاف کے باوجود وہ انصاف کی روش پر قائم رہے۔ اختلاف پیش آنا برا نہیں، برا تو یہ ہے کہ اختلاف پیش آنے کے بعد آدمی امتحان میں پورا نہ اترے۔ اختلاف کے وقت پرہیزگاری کی حد میں رہنا عظیم اسلامی عمل ہے، اور اختلاف کے وقت پرہیزگاری کی حد سے نکل جانا انتہائی سنگین قسم کا غیر اسلامی عمل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں، گرد و نواح کے کس طرح سے اختلاف ہماری زندگی میں آتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کریکشن کرنے والا بنائے۔ مشکل ضرور ہوگی لیکن ناممکن نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو ایسا بنایا ہے جیسے انسان کو وہ پسند کرتا ہے، جیسی چیزوں کی ہم سے وہ امید رکھتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں دیٹس ناٹ پاسیبل، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں اگر اختلاف ہے تو میں تو بس پھر میرے سے تو برداشت نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر مشکل بھی لگے تو عبادت سمجھ کر اس کو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اختلاف کے موقع پر ہمیں صبر و تحمل عطا کرے اور اس کا معاملہ پازیٹیو طریقے سے ہم جو ہے اس کو کر سکیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔